مسلمانوں بزدل نہ بنو اور اپنے آپ کو غم محسوس نہ کرو۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلندی ہو جاؤ گے، تم ہی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا۔ میرے بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے سے لے کر ہر زمانے میں کوئی فرعون پیدا ہوا تو حامان پیدا ہوا تو قارون پیدا ہوا۔ آج کے چھچوروں کی کیا بات ہے میرے دوستو؟ فرعون جو بادشاہ رہا ہے پورے علاقے کا بادشاہ، حامان، قارون، نہ جانے کتنے بڑے بڑے اور بڑے بڑے ویلینز پیدا ہوئے، لیکن اس ویلینز کے سامنے سچا اسلام اور سچا اسلام کا ماننے والا یہ مومن بندہ کھڑا ہوا اور مقابلہ کیا ہے۔ میرے بھائی مسلمانوں غم میں مبتلا نہ ہو، یاد رکھو وہ دن کو یاد کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رونق افروز اسٹیج پر تشریف فرما معزز معقر حضرات علماء کرام، میرے بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہنے والی میری بائیں بہنیں، رات تقریباً 11:10 ہو چکا ہے، دوسرے جگہوں کے جلسے کے اختتام کا وقت ہے، لیکن چونکہ گوپالپور والے قابل داد و تحسین ہے، مبارکباد کے مستحق ہے، 37واں یہ جلسہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 37 سال سے یہ جلسہ ہر سال منعقد ہوتا جا رہا ہے، اور 37 سال میں اگر حساب کریں تو ہر سال 2-4 آدمی کی وفات اس گوپالپور میں ہوتی رہی ہے، اور سارے لوگ اس میں شریک ہوتے گئے، اور ساتھ ساتھ ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے، اور یوں سمجھیے کہ میں نے جو یعنی مبارکباد یہ کہا ہوں اسی لیے کہ یوں سمجھیے کہ 37 سال سے یہ جلسہ یوں سمجھیے کہ قبول ہوتے جا رہا ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بتایا ہے کہ عبادات ہو یا کوئی بھی نیک اعمال ہو، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جب ایک بار دوسری پھر کوئی عمل کر دیا جائے تو سمجھ لو کہ پہلا جو عمل کیا گیا ہے وہ قبول ہوا، پھر اللہ نے توفیق دی کہ دوسرا عمل کر بیٹھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، جب وہ ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صبح کی نماز قبول کی، جس کی بنیاد پر اسے پھر ظہر کی نماز کی توفیق بخشی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ عصر کی نماز کی توفیق دے گا، تو سمجھ لیجئے کہ اپنی نماز اس کی قبول ہوتی گئی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ پے در پہ 37 سال سے لے کر آج تک یہ الگ بات ہے کہ الگ انداز ہوتا رہا، الگ لوگ آتے رہے، اور پھر میں اس ذات گرامی، اس ذات شخصیت جو کہیں یوں سمجھیے کہ 37 سال سے اور تقریباً 4 سال ہو گئے ان کی وفات کو، میرے والد محترم حضرت امیر شریعت ثالث حضرت مولانا جلال صاحب نور اللہ مرقدہ کہ جو اس اسٹیج کی زینت بنتے تھے، اس جلسے کی سرپرستی وہ صدارت کیا کرتے تھے، میں بیٹھ کر یہاں مستقل 1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوں، لیکن پوری میری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ میرے والد کہاں ہیں، وہ والد کی سیرت کہاں ہے، وہ والد کی صفات کہاں ہیں، لیکن الحمدللہ اگر وہ ذات گرامی موجود نہیں ہے جسمانی طور پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے کہ وہ 14 محلے کا وہ ماحول بنا کر گئے، اور وہ یہ سسٹم بنا کر گئے ہیں کہ آج اس سرزمین میں گوپالپور میں وہ جذبہ چلتا آ رہا ہے، اور وہ جلسہ ابھی بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ سرزمین گوپالپور جب تک قیامت برپا نہ ہوگی تب تک اسی سرزمین میں یہ جلسہ ہوتا رہے گا۔ یہ ہمارے بڑوں کی دین ہے، یہ بڑوں کی توجہات ہے، اور آمد بزرگوں کی یہ سلسلہ ہے جس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آج دیکھیے 14 محلے کے علماء اکرام یہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، والد محترم کے بعد جانشینیں، میرے والد کے سچے جانشین میرے بڑے بھائی جان حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اسی طرح جانشین امیر شریعت اول ثانی حضرت مولانا سید نقیب الامین برقی صاحب
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اڑیسہ نہیں بلکہ بنگال چلیے، بنگلور چلیے، جھارکھنڈ چلیے، بہار چلیے، کسی سرزمین میں جائے وہ شخص چمکتا دمکتا، اور وہاں بھی وہ اس طرح اپنی تقاریر سے، اپنی نعت گوئی سے پورے اڑیسہ کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑوں بزرگان دین اب چند دن پہلے ہمارے جو 14 محلے کی مین بنیاد، جو 14 محلے کی ریڑھ کی ہڈی، جو اسی مسجد کے پیچھے رہنے والے سنو بڑے ابا کی وفات ہوئی ہے، اللہ ان کی رمضان میں وفات ہوئی، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آمین آمین زکوپالپور کی سرزمین پر، زکوپالپور کی تمام سرزمین اور 14 محلے کے تمام مرحومین کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے اور بخشش فرمائے۔ میرے بھائی یہ 5 منٹ تو اب ہوا ہے، یہ صرف تمہید ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ 10 منٹ اب میرا شروع ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی بالکل چھوٹی سی آیت پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنوں، اللہ صبر سے اور اسی طرح نماز سے تم اپنی مدد مانگو اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، ملک کے بڑے نازک حالات ہیں۔ میرے بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ملک کے حالات جو آج ہو رہے ہیں، اگر 1400 سال پہلے بھی اگر آپ تاریخ گواہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، حدیث کی روح سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 1400 سال پہلے صرف آپ نہیں، محبوب خدا جن کے لیے دنیا کا قیام عمل میں آیا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیے، اور ساری مخلوقات میں سب سے بہتر افضل اشرف المخلوقات حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور ان میں سے اللہ کے نبی کو محبوب بنایا۔ اس محبوب خدا جب دنیا میں جب 40 سال کی عمر تھے تو مکہ المکرمہ میں مشرکین اور کفار و مشرکین جو اپنے قبیلہ کے لوگ تھے ان کے ساتھ امین تھے، صادق تھے اور سچے نبی سچے تھے، سب محبت کرتے تھے، محمد سے سب کو محبت تھی۔ محمد جیسا صداقت سچ بولنے والا کوئی نہیں، محمد جیسے امانت والا کوئی نہیں ہے، لیکن جب وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تکبیر، اور انہوں نے جب یہ پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا نبی ہوں اور رسول ہوں، تو سب دشمن بن گئے۔ جو دوست تھے، جو محبت کرنے والے تھے، جو پیار کرنے والے تھے، گھر کے ہو باہر کے ہو قبیلے کے ہو، سب ان کے دشمن بن گئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اسی نبی کی امت میں سے ہم بھی ہیں، ہمیں بھی تڑپنے کی، ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی کسی تذبذب میں رہنے کی ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مسلمانوں بزدل نہ بنو اور اپنے آپ کو غم محسوس نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلندی ہو جاؤ گے، تم ہی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا۔ میرے بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے سے لے کر ہر زمانے میں کوئی فرعون پیدا ہوا تو حامان پیدا ہوا تو قارون پیدا ہوا۔ آج کے چھچروں کی کیا بات ہے میرے دوستو؟ فرعون جو بادشاہ رہا ہے پورے علاقے کا بادشاہ، حامان، قارون، نہ جانے کتنے بڑے بڑے اور جب بڑے بڑے ویلینز پیدا ہوئے، لیکن اس ویلینز کے سامنے سچا اسلام اور سچا اسلام کا ماننے والا مومن بندہ کھڑا ہوا اور مقابلہ کیا ہے۔ میرے بھائی مسلمانوں، غم میں مبتلا نہ ہو، یاد رکھو وہ دن کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے امتحان آزمائش تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ یہ آگ مجھے کچھ نہیں کر سکتی ہے، یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو چنانچہ یہ عقیدہ تھا اور یہ اللہ کا بھروسہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، علماء تشریف رکھتے ہیں، میں ہوائی سے بات نہیں کرتا ہوں، قرآن کی دلیلوں سے بات کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن نقل کرتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈا ہو، سلامتی والا ٹھنڈا ہو۔ کیوں؟ سلامت کا لفظ بَرْدًا وَسَلَامًا، ایسا ٹھنڈا ہو جو آرام پہنچانے والا ہو، سلامت والا ہو، تکلیف دینے والا نہ ہو، کیونکہ ٹھنڈک سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس بھروسے
محسوسوں کو مطمئن کیا اور آگ سے بچا دیا۔ اور اسی طرح یہی نہیں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اور سمندر کے نہ جانے پانی کے کن گہروں میں جا کر بھی وہ مچھلی جاتی رہی، نہ آکسیجن ہے نہ ہوا ہے، اور ایسا قید خانہ میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ کا وہاں بھروسہ تھا کہ اللہ ہے میرے ساتھ میں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو دعائے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے ذریعے دعا منگوائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ہے۔ میرے دوستو، یہ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین صرف حضرت یونس علیہ السلام کی جان بچنے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے جو بھی کسی مصیبت میں ہے، جو کوئی کسی پریشانی میں ہے، پڑھ دے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے دور کر دے۔ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن نقل کرتا ہے کہ جب قالوا ترى الجمعان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل اپنے قوم کے ساتھ میں جب تعاقب کیا، فرعون کے لشکروں نے جب تعاقب کیا، جب دوڑایا، تو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سمندر موجود ہے، نہر موجود ہے، کیسے ہم جائیں گے؟ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اب تو ہم پھنس گئے، انا لمدرکون، اب ہم پکڑے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن نقل کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ نہیں ہو گیا، مائک زیادہ ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ قوم سے یہ کہا تھا، قال کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم کسی بھی صورت میں پکڑے نہیں جائیں گے، ان ربی معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا اور راستہ کوئی نہ کوئی بنا دے گا۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بنا کر پار کر دیا۔ دور نہیں جائیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیے۔ غار سور میں جب ہجرت کا زمانہ ہوا، اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ رات کی اندھیری اور وہ وقت تھا جو غار سور، اور جو پہاڑ ہم مکہ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کتنی اونچائی میں وہ پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے یار غار حضرت ابو بکر کے ساتھ جب وہاں پہنچتے ہیں، غار سور میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو منظر ہے، چنانچہ کچھ دیر کے بعد، ایک دن کے بعد میں جب مکہ کے مشرکین اور کفار جو اللہ کے نبی کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، چنانچہ پہنچتے ڈھونڈتے جب پہنچے غار سور کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی نظروں میں وہ دشمنان اسلام، کفار و مشرکین کے پیر نظر آتے ہیں، اور غار سور میں یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی، دونوں دوست اور یار غیر حضرت ابو بکر صدیق آپس میں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں خوف آیا، تھوڑا سا ڈر آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن، اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، کہ ہم بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ بتا دیا اللہ ساتھ تھا، دشمن وہی سے گزر گئے اور جان نہیں سکے کہ ابو بکر اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ اسی طرح ہمیشہ انداز رکھیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا ہوا ہے۔ آج دن بدن ہمارے ساتھ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا، اور اسی طرح جب لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے کے مسائل آئے، اور ساتھ ساتھ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر میں اذان کے مسئلے آئے، اور اسی طرح وراثت کے معاملے آنے جا رہے ہیں۔ دن بدن یاد رکھیے، مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، مگر دل ہماری اس وقت ہے اللہ کی یاد میں، اور اللہ کے ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے بھائی، سب کچھ ہمارے ساتھ گوارا ہو جائے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والے، اسلام کو پسند کرنے والے، قبول کرنے والے حضرات صحابہ کے ساتھ میں یہ نہیں ہوا ہے؟ کیا گواہ نہیں ہے اس بات کے؟ ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کے دکان سے خرید و فروخت بند کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، اور یہاں تک کہ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب مانتے تھے، جو صداقت مانتے تھے، جو امین مانتے تھے، مجبور کر دیا اللہ کا حکم و ہجرت کر کے مدینہ چلے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا ایمان، سچا ایمان، اللہ کو ماننا اور اللہ سے محبت حضور سے زیادہ کہ ہمیں ہو سکتی ہے؟ حضرات صحابہ کی جو محبت کی ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا بھی آزمائش کیا، صحابہ سے بھی آزمائش کیا، ان دنوں کے لیے کہ قیامت تک کے لیے امت کے لوگ آتے رہیں گے، ان کے ساتھ ایسے مراحل اور اس طرح کے ساری چیزیں آزمائش آتے رہیں گے اور ہم سب کو مانتے ہوئے چلیں گے۔ میرے بھائی، گوپال پور کی سرزمین والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ حد نگاہ ٹھاکے مارتا ہوا، یہ سروں سے ٹوپی اور یہ چہروں میں داڑھیاں جو نظر آتی ہے، یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ یہ مسلمانوں یاد رکھو، جہاں جو بھی آتے ہیں آزمائشیں بڑھتی رہیں گی اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ دو چیز آپ کے سامنے، اب ہم کو ایسے حالات میں کرنا کیا ہے؟ وقت بل بھی پاس ہو گیا ہے، آگے چل کر بل موجود ہے۔ ہر سال میں دو تین اس طرح کے بل، متنازع بل ہمارے خلاف، ہماری زمین کو پکڑ دیا جائے گا، ہماری زمین ہمارے پیر کو جکڑ دیا جائے گا، ہمیں نماز پڑھنے کی پابندی لگا دی جائے گی، ہمیں قرآن کی تلاوت کی پابندی لگا دی جائے گی، سروں سے ٹوپی نکالی جائے گی، چہروں سے داڑھی نکالی جائے گی۔ اس وقت یہ آزمانا ہے کہ ہم اللہ کے ایمان میں سر پہ ٹوپی بھی رہے گی۔ اگر ہمارا کوئی سر اگر قلم کرنا چاہے تو ہم سر قلم کرنا برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے یہاں اپنے سر کو کٹانا ہم گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت اور اسلام کا شعار جو داڑھی ہے اسے ہم کبھی کٹوا نہیں سکتے۔ میرے بھائی، ہمیں یہ چلنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کی پختگی، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کی پختگی چاہیے، ہم ایمان کو مضبوط کریں، ہم ایمان کو ہمیشہ مضبوط رہیں۔ دنیا چاہے کچھ کرے لیکن ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لوگ ہیں آپ کو ڈرائیں گے اس ایمان کے نام سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈرائیں گے، اور دنیا میں آپ کے لیے روزانہ مسلمان کا بچہ غفلت میں سو رہا ہے، مسلمان کے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دشمنان اسلام آئے دن صبح و شام ہر منٹ ہر لمحہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ مسلمان غفلت میں سویا ہے، موبائل کھینچ رہا ہے، ویڈیو گیم کر رہا ہے۔ ابھی افسوس کی بات کر رہا ہوں، ابھی راستے میں آ رہا تھا، میں گاڑی میں تھا، بھیڑ بھاڑ تھی، دو ایسے نوجوان کو دیکھا، اتنی بھیڑ ہے، چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے، مگر دو نوجوان بچے کو ایسا دیکھا کہ وہ موبائل میں مصروف ہیں اور موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، ابھی کیا چیز دیکھ رہے ہیں، دنیا آتا پتا کرتا کچھ نہیں، کون آیا گیا نہیں۔ میرے بھائی، میں خاص طور پر ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، یہ بزرگان دین ہیں، اب تو یہ ان کے مسجد اور مدرسہ اور یہ دین میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور یہ مسجد میں رہ کر دعائیں مانگیں، لیکن نوجوان کو چاہیے اب تیار ہوئے کہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ایمان، اللہ کے کسی اسلام پر کوئی کسی طرح کی آنچ آنے نہ دے۔ اسلام چاہے انسان ہم مر مٹے اور ہم وہ ہیں، کیا صحابہ کا جذبہ ہمارے اندر میں نہیں ہے؟ ابھی بھی حضرت ابو بکر کی وہ استقامت اور حضرت عمر کی وہ عدالت، حضرت عثمان غنی کی وہ اغنیہ اور حضرت علی کے وہ قرار، سب کچھ موجود ہے ہمارے اندر میں، صحابہ کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمیں کیا وہ ایمان کی بغاوت نہیں ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان کو لانا ہے، اور ایمان جہاں بھی ہو جائے ہم ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے۔ دوسری چیز ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان سے، میرے بھائیوں، اپنے ایمان سے، اپنی ایمان کو اپنے دل سے کسی بھی صورت نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ میں ہے، اگر ہم مریں گے تو پھر ہمارا جنازہ ہوگا، ہم مریں گے تو پھر ہمیں دفنایا جائے گا، کفنایا جائے گا، ہمیں جلایا نہیں جائے گا، اور ہم ایمان کی حالت میں مریں گے، ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری چیز یہ ہے جو آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو ایک سوشل میڈیا اور میڈیا نہ جانے کتنے قسم کے افواہیں اڑا جاتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان مدارس دہشت گرد کا اڈا ہے، مسجد میں یہ ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ ہمیں یعنی اس میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں اور مسلمانوں کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔
ایک تو وہ ہے، لیکن دوسری چیز جو حقیقت ہے، مسلمان ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، نفرت سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام پڑوسی کا حقوق ادا کرتا ہے، اسلام بھائی بہن کا حقوق ادا کرتا ہے، اسلام راستے سے کانٹا ہٹانے کو جنت کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام ایک قطرہ پانی کا وضو اگر زیادہ بہا دو گے تو اس میں بھی کل قیامت کے دن گرفت ہے۔ میرے دوستو، اگر مسلمان کو ایک وضو کرنے کا ایک قطرہ پانی زیادہ کرنے پہ کل قیامت کے دن پکڑ ہے تو پھر یاد رکھو یہ مسلمان اور اسلام کیسے کسی انسان کا خون بہا سکتا ہے۔ مسلمان سچا، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا دین ہے، اور ہمیں اس کی تشبیہ، ہمیں پیار و محبت، برادر وطن کے ساتھ بھائی چارگی، ٹھیک ہے، برادر وطن کے ساتھ بھائی چارگی ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اور آج جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے، امارت شریعت کے پلیٹ فارم سے، ہر جگہ ہر موقع پہ میں آج بتا دوں کہ آج جمعیت علماء کی طرف سے کٹک شہر میں جو رام نومی کا ایک پروگرام ہوا، اور وہاں کثیر ہندوؤں کے ساتھ میں ہماری جمعیت علماء اڑیسہ کی ٹیم نے، کٹک اور جمعیت علماء کٹک کے لوگوں نے، حافظ قرآن علماء نے باقاعدہ ان کو پانی پلایا، شربت پلایا۔ یہ سلسلہ بھی ہم سے جاری ہونی چاہیے۔ ہم جتنا جو نفرت پھیلاتا ہے پھیلانے دو، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے۔ میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ ہمیں پیار بچھاؤ، محبت بچھاؤ، اور خدمت خلق کرو، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے راضی کرو، حضور کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے آپ یعنی کہ اللہ کو راضی کرو، اور اسی طرح خدمت خلق کی کر کے اللہ کو راضی کرو۔ اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔